السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اہلا وسہلا. الحمد للہ وائس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور جی مجھے پتا تھا مائک آف ہے، تو آپ فکر نہ کیا کریں، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، سب چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. اچھا جی، پہلے تو خوش آمدید بروج کے عالم عالمہ پروگرام میں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو الحمدللہ یہ توفیق دی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کورس میں رجسٹر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پروگرام میں استقامت عطا فرمائے اور آپ سب کو جو ہے وہ علم کے اس راستے پر قائم رکھے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم شروع میں تھوڑی سی کلیئر کر لیں تاکہ ہماری جو آگے کی جرنی ہے انشاءاللہ وہ سب کے لیے آسان ہو سکے. ایک بات تو یہ کہ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جو ویڈیوز ہیں ان کو آف رکھا کریں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تمام اسٹوڈنٹس اپنی ویڈیوز کو آف رکھا کریں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کچھ لوگ موبائل میں یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ جب کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بٹن دب جاتا ہے، کوئی بٹن کہیں پریس ہو جاتا ہے، کہیں ٹچ ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ کی جو ہے ویڈیو آن ہو جاتی ہے. اب اس کے جو ہے وہ متعدد مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہ کیسی سیٹنگ میں ہوتا ہے، وہ پھر ویڈیو جو ہے وہ سب کے پاس نشر ہو رہی ہوتی ہے، اور چونکہ ہماری یہ کلاسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ریکارڈنگ پھر جو ہے وہ بعد میں بھی اسٹوڈنٹس کے پاس ان کا ایکسیس ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ پلیز خیال رکھا کریں. چونکہ اس کلاس میں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، اور چاہے عدد کتنی بھی ہو لیکن ہر وقت استاد کے لیے یا ٹیچر کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ انڈیویجولی اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ ویڈیوز یہاں سے اسٹاپ کرتے رہیں، کینسل کرتے رہیں. تو آپ لوگ جو ہے پلیز اس بارے میں خیال رکھا کریں کہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کو خود ہی آف رکھا کریں. ویسے تو بائی ڈیفالٹ ویڈیوز آف ہوتی ہیں لیکن اگر آن ہو بھی جائے تو آپ اس کو اپنے اینڈ سے آف کر دیجیے گا انشاءاللہ. دوسرا، میں شروع میں چاہوں گا کہ میں کلیریفائی کر لوں. آن لائن سیشنز میں ہوتا اس طرح ہے کہ جو سورس ہے جہاں سے کلاس ہوسٹ ہو رہی ہے، جو کہ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ ہیں بروج انسٹیٹیوٹ میں، جب ہمارے اینڈ سے کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارا انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا ہوگا یا ہماری آواز کلیئر نہیں ہوگی یا ویڈیو کلیئر نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسا ایشو ہوگا، تو جب بروج کی سائڈ سے ایشو ہوگا تو چونکہ بروج جو ہے وہ سورس کلاس ہے تو وہ ایشو جو ہے وہ ہر کسی کو فیس ہو رہا ہوگا. کسی کی بھی وائس کلیئر نہیں ہوگی، کسی کو بھی آواز صحیح نہیں آ رہی ہوگی، کسی کا بھی یا تو آواز نہیں آ رہی ہوگی یا ویڈیو صحیح نہیں آ رہی ہوگی. لیکن اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بھی صحیح جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بروج کے اینڈ سے ٹرانسمیشن جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. کیونکہ اگر ٹرانسمیشن صحیح نہ ہو رہی ہو تو پھر سب کے پاس پرابلم ہوگا. تو اگر آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی جبکہ دوسروں کو آواز صحیح آ رہی ہے، یا آپ کے پاس ویڈیو نہیں آ رہی جبکہ دوسروں کے پاس ویڈیو آ رہی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو، تو جب تک کسی اور اسٹوڈنٹ کو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم پرابلم جو ہے وہ بروج کے اینڈ سے نہیں ہے. تو آپ کامنٹس میں 10 بار لکھ لیں یا 50 بار لکھ لیں کہ یہ ایشو آ رہا ہے، وہ ایشو آ رہا ہے، ہم اس کو کچھ صحیح کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری طرف سے وہ ایشو ہوگا نہیں. اگر ایشو ہوگا تو سب کو آئے گا. جیسے ہی ہم ڈسکنیکٹ ہوں گے تمام اسٹوڈنٹس کے پاس سے کلاس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوگی. جیسے ہی ہمارے اینڈ سے وائس کا ایشو ہوگا تمام اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ وائس کا ایشو آ رہا ہوگا. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پرابلم آپ کے اینڈ پہ، آپ کا انٹرنیٹ ہو سکتا ہے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، وہ کوئی اور ایشو ہو رہا ہو. مختلف طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں، اوپر مختلف طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اس بارے میں خیال رکھیں کہ جب دوسرے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایشو نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے اینڈ پہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ ایشو ہوگا. ٹھیک ہے جی، میں ایک بار واپس کچھ لوگوں نے بیچ میں جوائن کیا ہے تو میں ایک بار واپس گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی ویڈیوز کو جو ہے برائے مہربانی آن نہیں کریے گا.
اس سے جو ہے پھر وہ کلاس کوالٹی پہ بھی افیکٹ آتا ہے، کیونکہ جب سب کی ویڈیو لوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ انٹرنیٹ زیادہ کنزیوم کرتی ہے ایٹسیٹرا. اچھا جی، دوسرا جیسا کہ آپ لوگ خود بھی محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ چیٹ باکس پہ جب اس طرح لگاتار میسیجز آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور اسی طرح اساتذہ کو بھی کسی حد ڈسٹربنس ہوتی ہے کچھ بھی کرنے میں. تو ویسے جو اس کا پراپر طریقہ ہے وہ میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں انشاءاللہ، لیکن میں اس کو انفورس نہیں کر پاتا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہر کسی کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ چیٹ باکس میں دیکھ لیں، اگر کسی اور کو ایشو نہیں آ رہا ہوگا تو پھر آپ کو وہ ایشو یہاں پہ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے اینڈ پہ خود ہی دیکھنا پڑے گا. اگر کسی اور کو بھی ایشو آ رہا ہوگا تو وہ چیٹ باکس میں آلریڈی مینشنڈ ہوگا، تو پھر آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہو جائے گا. اس کے علاوہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ کلاس کے حوالے سے، تو اگر آپ لوگ انشاءاللہ وقت پہ جوائن کریں گے اور پورا ٹائم توجہ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس بیچ میں جوائن کرتے ہیں، جب وہ بیچ میں جوائن کرتے ہیں تو پھر ان کو جو ان سے مس ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں ان کو ریویژن چاہیے ہوتا ہے، یا اس کے بارے میں ان کا کوئی سوال ہوتا ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پوری کلاس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ اساتذہ جو ہے پھر اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو کہ وہ پہلے ڈسکس کر چکے ہوں گے کلاس کے شروع میں یا کلاس کے بیچ میں، اور بعد میں وہ سوال آتا ہے تو پھر وہ اس کو اتنا تفصیل سے بیان نہیں کریں گے. تو اب ایک یہ سوال آتا ہے کہ اگر آپ سے کچھ مس ہو گیا ہے تو آپ اس کو کس طرح کور کریں. تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو کلیریفائی کر دوں کہ الحمدللہ یہ جو ساری کلاسز ہیں یہ سب ریکارڈ ہوتی ہیں زوم پہ بھی، اور آپ لوگوں کے پاس جن واٹس ایپ گروپس میں آپ ایڈڈ ہیں ان کی اگر آپ ڈسکرپشن میں چیک کریں تو اس میں جو ہے وہ ریکارڈنگس کے لنک بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک فائل ہے، اس میں آپ کے پاس آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ لنک اپڈیٹ ہو جائے گا. تو آپ جب اگر آپ کی کلاس مس ہو جائے یا کلاس کا کچھ حصہ مس ہو جائے تو آپ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اس کلاس کی ریکارڈنگس کو ایکسس کر کے آپ اس کو چیک کر لیا کریں ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے جی. ایک ٹائمنگ کے حوالے سے کلیریفائی کر دیں، چونکہ ہم پاکستان میں اور اسپیسیفکلی کراچی میں بیسڈ ہیں تو ہم جو ہے یہاں کا ٹائم فالو کرتے ہیں. ہماری ساری کمیونیکیشن میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہی ٹائم ہوتا ہے. ایک جو ایشو آئے گا وہ آئے گا نماز کے ٹائمنگز کا. پاکستان میں اگر ہم 6 بجے کلاس شروع کرتے ہیں اور آپ کی کلاسز کا ٹائم 9 بجے تک ہے تو اس میں اکثر جو ہے وہ 2 نمازیں جو ہے بیچ میں آ جاتی ہیں، ایک مغرب کی اور پھر عشاء کی. چونکہ ہم کراچی میں ہیں اس لیے ہم کراچی کے نماز کے ٹائمنگز کو فالو کریں گے، کیونکہ اساتذہ یہاں پہ ہوتے ہیں. تو جب نماز کا ٹائم ہوگا تو پھر کراچی میں جب نماز کا ٹائم ہوگا تو اساتذہ اس حساب سے بریک کریں گے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں مغرب کی نماز بیچ میں آتی ہے اور سردیوں میں عشاء کی نماز بیچ میں آتی ہے. تو پوری کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کم از کم ایک نماز کا بریک ہو، تو اس سے اسٹوڈنٹس کو بھی بیچ میں بریک بھی مل جاتا ہے، گیپ بھی مل جاتا ہے، اور نماز کا بھی سلسلہ پورا ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو پھر ایک بار ریمائنڈ کرا دوں کہ نماز کا جو بریک لیا جائے گا وہ کراچی کے حساب سے لیا جائے گا، کسی اور جگہ کا اعتبار نہیں رکھا جاتا، کیونکہ پھر ہمارے لیے لٹرلی کسی بھی ٹائم پہ کلاس کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو آپ میں سے وہ لوگ جو کہ نماز آپ کے ٹائم آ جائے تو آپ بالکل اگر چاہیں تو کلاس کو روک کے یا کلاس کو تھوڑی دیر چھوڑ کے آپ پہلے نماز پڑھ لیں. جن کو نماز کے لیے مساجد وغیرہ میں جانا ہے وہ مسجد میں چلے جائیں. اگر کوئی ایسی نماز آ رہی ہے جس میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں، جیسے مثلا عشاء کی نماز کا معاملہ ہے، تو اگر آپ تاخیر کر سکتے ہیں تو آپ تاخیر کر دیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس وقت نماز پڑھ لیں. لیکن کلاس جو ہے وہ ہم کراچی میں نماز کے ٹائمنگز کے حساب سے کرتے ہیں. تو جب کراچی میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم پھر بریک کر دیتے ہیں، اور تقریباً نماز کے لیے 15 to 20 منٹس کا بریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہ باتیں کلیئر ہوں گی آپ کو. اگر ابھی تک جو میں نے کچھ باتیں کی ہیں ان میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ کا کوئی اور سوال ہے کلاسز کے حوالے سے، تو اب آپ چاہیں تو اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو چیٹ باکس میں ہے آپ کے پاس. کوشش کریے گا کہ اگر ایک سوال آلریڈی ہو چکا ہے تو آپ اسی سوال کو واپس ریپیٹ نہ کریں، ورنہ پھر وہ جو ہے وہ خواہ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے اور سوال بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یوٹیوب کا لنک سینڈ کریں. یہ کلاسز یوٹیوب پہ فی الحال نہیں ہو رہی، یوٹیوب کا چینل پہ یہ کلاسز پوسٹ نہیں ہو رہی. یہ کلاسز فی الحال صرف زوم پہ ہو رہی ہیں،
اور زوم کی ریکارڈنگ کا لنک جو ہے وہ آپ کے واٹس ایپ گروپس میں اویلیبل ہے, وہ انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا. تو آج کی کلاسز انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کو اس کے ریکارڈنگ کا لنک مل جائے گا. اٹینڈنس کے حوالے سے ابھی چونکہ کلاسز شروع ہوئی ہیں, جون کے منتھ میں ہم ابھی اٹینڈنس کا پروسیس فالو نہیں کریں گے. جیسے جیسے آپ لوگ فیملیئر ہو جائیں گے کلاس کے پروسیس سے, اور انشاءاللہ جو لوگ پختہ ہو جائیں گے, جو استقامت اللہ عطا کر دیں گے انشاءاللہ کہ آپ لوگ باقاعدگی سے کلاسز اٹینڈ کرتے رہیں گے, تو پھر انشاءاللہ جولائی کے منتھ سے ہم آپ کو اٹینڈنس کا پروسیس بتا دیں گے کہ کلاسز کی اٹینڈنس کس طریقے سے ہمارے پروسیس میں آتی ہیں. کچھ نیو ایڈمیشنز بھی ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں, تو جون کا جو مہینہ ہے یہ 1-2 ہفتے جو ہے یہ اسی طرح ایڈجسٹمنٹ میں چلیں گے. تو اس مہینے میں آپ اٹینڈنس کی فکر نہ کریں انشاءاللہ. اٹینڈنس کا معاملہ جو ہے وہ پھر اگلے مہینے سے انشاءاللہ دیکھ لیں گے ہم. اگر آپ کو زوم کے سیشن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو زوم کی کچھ بیسک سیٹنگز ہوتی ہیں, وہ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹیوٹوریلز وغیرہ. ایگزام کے تعلق سے کچھ بتا دیں, ایگزامز ہمارے جو ہیں وہ آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن ہوتے ہیں, جو کراچی میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے آن سائٹ ایگزامز بھی ہوتے ہیں. لیکن آج کل کی صورتحال ایسی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہوں گے. آن لائن جو ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں وہ ہم ایگزام پیپرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں, اور پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آنسر جو ان کے ہیں وہ ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ پروسیسز رہے ہیں, کبھی ہم نے آن لائن فارم ان سے فل کروایا ہے, کبھی ہم نے ان کے جو آنسر اسکرپٹس ہیں ان کی امیجز یا ان کی PDF فائل ہم نے ان سے ریسیو کی ہے ایٹسیٹرا. تو جو بھی پروسیس ہوگا جب آپ کے ایگزام کا ٹائم آئے گا اس وقت کے لیے جو بیسٹ پروسیس ہمیں لگے گا, جو ہمیں لگے گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی سب سے زیادہ آسان ہے ہینڈل کرنا, تو اس پروسیس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں انفارمیشن دے دی جائے گی. پاکستان میں مغرب کا ٹائم جو ہے وہ آج کل تقریباً 7:20 7:25 کے قریب ہے, اور یہ اب پیچھے آئے گا جیسے جیسے جون آگے بڑھے گا, تو وہ اس حساب سے آپ چیک کر سکتے ہیں. اٹینڈنس کا میں نے بتا دیا. کلاس 3 hours کی نہیں ہوتی ہماری, 3 hours ٹوٹل اسٹڈی ٹائم ہے, 6 PM to 9 PM کراچی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے. 6 to 7 ایک پیریڈ ہوتا ہے, 7 to 8 سیکنڈ پیریڈ ہوتا ہے, اور 8 to 9 پھر جو ہے وہ تھرڈ پیریڈ ہوگا. آپ کا جو کلاس اسکیجول ہے وہ آپ لوگوں کو گروپس پہ امید ہے کہ مل گیا ہوگا, تو آپ اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کلاس کس دن کس ٹائم پہ ہے. واٹ ٹائم بریک کراچی ٹائم میں نے بتا دیا. جہاں تک ڈگری کی ریکگنیشن کی بات ہے تو دیکھیں, یہ آپ کی کنٹری میں جو لیگل اتھارٹی ہو یا جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے ایجوکیشنل اکیڈمک ایٹسیٹرا, تو وہ آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ مڈل ایسٹ میں کہاں پہ ہماری ڈگری جو ہے وہ کوالیفیکیشن ریکگنائز ہے. پاکستان میں جو عام طور پہ سلسلہ ہے وہ میں ایک بار کلیریفائی کر دوں. پاکستان میں سلسلہ یہ ہے کہ ایک مدارس کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اور ایک وفاق کا سسٹم ہوتا ہے. وفاق جو ہے وہ گورنمنٹ کی یعنی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, گورنمنٹ کی اتھارٹی کے انڈر آتا ہے. تو وفاق کی جو ڈگریز ہوتی ہیں یا سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ نیشنلی ریکگنائزڈ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں. اب ان میں سے پاکستان کے باہر کس چیز کی ریکگنیشن ہے یا کس چیز کی ایکویلنسی بنتی ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک مدارس کی بات ہے تو ہر مدرسے کی جو ہے وہ اپنی سند ہوتی ہے, اپنی ڈگری ہوتی ہے, اپنی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے, اور وہ اس مدرسے کے اعتبار سے جانی جاتی ہے. وہ گورنمنٹ لیول پہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ویلیو ہو یا نہ ہو. کچھ مدارس ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈگری بہت ساری جگہوں پہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا نام ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو علماء ہیں ان کا ایک تعلق ہوتا ہے, ان کی ایک ریکگنیشن ہوتی ہے, ان کا لوگ ان کو جانتے ہیں. تو اسی طرح بروج کا معاملہ ہے کہ بروج کا جو آپ نے جیسے جو بھی پوسٹر وغیرہ ہمارا دیکھا ہوگا اس پہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ کن علماء کی زیر نگرانی ہے. تو ان کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ ان علماء کا جہاں جہاں نام مانا جاتا ہے تو وہ اگر کسی پروگرام کو ایکریڈٹ کرتے ہیں یا اس کو آتھرائز کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اپنی موافقت شو کرتے ہیں, اپنی سپورٹ شو کرتے ہیں, تو پھر وہ تمام انسٹیٹیوشنز, آرگنائزیشنز, ادارے, مدارس وغیرہ جو ہے وہ پھر اس ادارے کی ڈگری کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ویلیو بھی کرتے ہیں. اور وفاق کی جہاں تک بات ہے تو جو ہمارا کورس ہے وہ اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو آپ وفاق المدارس کے جو مختلف لیولز ہوتے ہیں, عامہ, خاصہ وغیرہ, وہ آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آپ چاہیں تو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارے جو ٹائمنگز ہیں وہ عام مدارس کے ٹائمنگز کے حساب سے کافی کم ہیں,
ہم سبجیکٹس بھی ہم نے کافی کم رکھے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم کلاسز میں کور نہیں کرتے، لیکن آپ کو اتنی بنیاد ڈیولپ ہو جاتی ہے الحمدللہ کہ آپ وہ جو باقی ریمیننگ سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ چاہیں تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کا یہ رہا ہے کہ ہمارے پرانے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر ان سبجیکٹس کو خود کور لے ہیں، تو ان سے آسانی سے کور ہو جاتا ہے، اتنا ایشو ہوتا نہیں ان کو. زبان کے حوالے سے بتا دوں تو یہ کورس جو ہے وہ بیسیکلی اردو میں ڈیزائنڈ ہے. یہاں زیادہ تر جو تدریس ہوگی وہ اردو میں ہی ہوگی. کچھ کلاسز ایسی ہوں گی جہاں پہ، لیکن ظاہر سی بات ہے چونکہ کتب وغیرہ کتابیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ عربی میں ہوتی ہیں. فرسٹ ایئر میں تو عربی میں کتابیں بہت ہی کم ہیں، لیکن جیسے قرآن کا معاملہ یا حدیث کا معاملہ ہے تو اس کی بھی جو تفسیر یا تشریح ہے وہ اردو میں ہی کی جاتی ہے. تو اگر کسی کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اردو کے علاوہ کوئی اور زبان ہوگی تو ابھی سے اپنی ایکسپیکٹیشن کلیئر رکھیں کہ یہ کورس جو ہے وہ اردو میں پڑھایا جاتا ہے، اردو میں ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں. ہم کسی حد تک جن کو اردو لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے، جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں خاص کر انڈیا کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اردو سمجھ تو جاتے ہیں لیکن اردو لکھ نہیں پاتے، تو ان کے لیے پھر ہم رومن اردو میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایگزامز وغیرہ جو ہے وہ رومن اردو میں ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں، تو وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. اگر آپ کے ایگزامز وغیرہ ہیں یونیورسٹی کے یا کسی بھی اور چیز کے، تو آپ چاہیں تو آپ بالکل بریک لے سکتے ہیں. اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں، تو آپ ریکارڈنگز چاہیں تو جب آپ کے ایگزامز ختم ہوں آپ ان ریکارڈنگز کو ایکسیس کر لیں، جو چیزیں آپ سے مس ہوئی ہیں آپ ان کو فالو اپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یس، ریکارڈنگس کی بیسس پہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو صرف ریکارڈنگس کو بھی ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پاسبل ہے. لیکن اگر آپ لائیو کلاس جوائن کرتے ہیں تو اس میں فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ان کلیئر ہوتی ہے تو آپ سوال آن دا اسپاٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے آفس ٹائمنگ یا کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی کلیش آ رہا ہے تو آپ بالکل ریکارڈنگس دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ پھر آپ گروپس میں ممبرز ہیں جو بروج کے اسٹوڈنٹ گروپس ہیں، تو اگر آپ کو کسی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہو یا کوئی کنسرن وغیرہ ہو تو آپ وہ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں. بکس خرید سکتے ہیں جی، بکس کی لسٹ آپ کے پاس شیئرڈ ہے، ہم آپ کے ساتھ پی ڈی ایف ہم نے شیئر کی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو آپ جہاں سے بھی چاہیں ان بکس کو آپ ارینج کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں. جی، سرٹیفیکیشن جو ہے وہ بروج کی طرف سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ وین دس پروگرام اینڈز. جو 5 سال کا آپ کا عالم علمہ پروگرام ہے، جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو بروج کی طرف سے آپ کو بروج کا سرٹیفکیٹ بالکل ملے گا انشاءاللہ. اردو میں کلاسز ہوں گی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ اردو پڑھ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے تو پھر یہ کورس آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اگر آپ اردو سمجھ سکتے ہیں پڑھ نہیں سکتے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ بکس جو ہے وہ عربی میں پڑھ لیں گے، کچھ چیزیں انگلش میں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ جو ہے ہمارے جو ماڈریٹر یا ایڈمن ہوں گے آپ کے واٹس ایپ گروپس میں ان کو آپ بتا دیں کہ مجھے یہ والی بکس جو ہے وہ پلیز انگلش میں پرووائڈ کر دیں. کیونکہ اب جیسے حدیث کی بک ہے یا قرآن ہے، عقیدہ ہے، تو یہ ساری چیزیں عربی میں بھی اویلیبل ہوں گی اور پڑھایا یعنی عربی متن سے ہی، عربی ٹیکسٹ سے ہی پڑھایا جائے گا، تو اس کے لیے آپ کو اردو کی ضرورت نہیں ہے. ایگزامز جو ہیں ہمارے سیمسٹر کہہ لیں، اینولی کہہ لیں، اگر اینولی کہہ لیں تو اینولی ہوتے ہیں. ایک مڈ ایگزامز ہوتے ہیں اور پھر ایک فائنل ایگزامز ہوتے ہیں. سیمسٹر سے وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ ایگزام کے بعد عام طور پہ ایک تھوڑا سا بریک آتا ہے ہفتہ ڈیڑھ کا، تو وہ آپ ایک طریقے سے سیمسٹر کرنا چاہیں، لیکن وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ ایک سال کے لیے پورے سیم رہتے ہیں. تو یہ جیسے آپ کو 2019 2020 کا اور 2020 2021 کا ایئر ہے، فرسٹ ایئر جو ہے آپ کا، یہ آپ کے سبجیکٹس جو ہیں وہ پورے ایک سال تک کنٹینیو رہیں گے. بیچ میں آپ کے مڈ ٹرمز ہوں گے اور پھر ایئر اینڈ میں آپ کے فائنل ایگزامز ہوں گے. جی، یہ کلاسز مردوں عورتوں کے لیے ایک ساتھ ہو رہی ہیں. تجوید کے حوالے سے بتا دیں کس طرح کنڈکٹ ہوگی. تجوید کے حوالے سے وہ آپ جب انشاءاللہ تھرسڈے کو کلاس ہوگی، ہمارے جو قاری نعیم صاحب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی کلاس لیں گے، وہ آپ کو قواعد وغیرہ بتا دیں گے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم عورتوں کے لیے جو ہے وہ سیشن الگ سے کر لیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے. جی، جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور اداروں کو اجازت مل جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو آن سائٹ بلا لیں، تو بالکل ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ لوگ آن لائن آ کے کلاسز اٹینڈ کریں جتنا بھی، جس حد تک پاسبل ہو.
دیکھیں کچھ اساتذہ ہیں جو کہ رومن انگلش پڑھ سکتے ہیں، انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو آپ جیسے چاہیں آپ لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ اساتذہ ایسے ہوں گے جن کو رومن انگلش پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اردو میں ان کو پڑھ لیں، اور کچھ اساتذہ ایسے ہوں گے جو انگلش نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ ان سے اردو میں یا رومن اردو میں سوال کر لیں، تو وہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہوگا۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ لوگ سب ایک گروپ میں ہیں اسٹوڈنٹس کے طور پہ، تو اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو، اگر آپ کو انگلش میں ہی آ رہا ہے، اس کو اردو میں فریز کرنا نہیں آ رہا، تو آپ گروپ میں اس کو کر لیں، اور گروپ میں جو آپ کے دوسرے باقی اسٹوڈنٹس ہوں وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر کے اس کو اردو میں یا رومن اردو میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر دیں۔ اچھا جی، اب باقی کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ مجھے لگ رہا ہے تو ریپیٹیشن ہے یا پھر میں ان کا جواب دے چکا ہوں۔ یہ جو ہے فرسٹ ایئر ہے ہمارا، ٹھیک ہے، عالم عالمہ فرسٹ ایئر کی کلاسز ہیں۔ اس میں آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے دینی علوم کے حوالے سے پہلے کوئی تعلیم حاصل کی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو، کہ کتابیں پڑھنی ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے، تو اس حوالے سے ایکسپیکٹیشن ہو۔ میٹرک کی یا کوئی اور کوالیفیکیشن کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ آپ نے اگر کچھ نہیں بھی پڑھا ہوا تب بھی کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب میری آپ سے ایک بار اور گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے کامنٹ سیکشن میں اگر کوئی سوال کر لیا ہے یا کوئی بات کر لی ہے، تو پلیز اس کو بار بار نہ کریں، اس سے جو ہے یہ کامنٹس جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جن کو پھر چیک کرنا جو ہے بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ ڈیز تک تو میں اس چیز کا ریمائنڈ آپ کو کراتا رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک بار کہنے سے جو ہے وہ ہر کسی کو بات جو ہے کلیئرلی کلیریفائی نہیں ہوتی ہے، اس کو اپلیکیشن میں پریکٹس میں لانا جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ ڈیز تک تو میں آپ کو ریمائنڈ کراتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ میسیجز جو ہے وہ سمپلی اگنور ہوتے رہتے ہیں۔ تو زیادہ اچھی بات یہی ہوگی کہ اگر آپ اپنے اینڈ سے تھوڑا سا کنٹرول کریں، ایک سوال کر لیا ہے تو آپ ویٹ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو اس کا آج ہی جواب چاہیے، تو کچھ ٹائم بعد 5-10 منٹ بعد، یا جب استاد جو ہے وہ تھوڑا سا رک جائیں اور دوسرے سوالات نہ آ رہے ہو، تو آپ واپس کر لیں انشاءاللہ۔ کمپلیٹ عربک کنورزیشن کی کوئی کلاس فرسٹ ایئر میں تو نہیں ہوگی، فرسٹ ایئر میں نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ سیکنڈ اور تھرڈ ایئر میں جو ہے وہ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے جو ٹیچر ہیں وہ آپ کو عربک میں ہی آپ کو ٹیچ کریں گے۔ کچھ ٹیچر، ساروں کی بات نہیں ہو رہی، 1 یا 2 سبجیکٹس ایسے ہوں گے۔ اچھا جی، اور میری نظر سے کوئی ایسا سوال تو فی الحال نہیں گزر رہا جس کا میں جواب نہ دیا ہو۔ یہ کورس کتنے عرصے کا ہے؟ یہ کورس 5 سالوں کا ہے ٹوٹل، اور یہ بریک ڈاؤن اس کا جو ہے وہ ایئرلی بیسس پہ ہے۔ جیسے آپ لوگ اب فرسٹ ایئر میں ہیں، اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ، 5 سالوں کا کورس ہے، اور 5 سالوں میں مختلف سبجیکٹس ہیں، مختلف بکس ہیں جو کہ انشاءاللہ کور ہوں گی۔ عالم اور حافظ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حافظ سے عام طور پہ مراد جو ہے وہ حافظ القرآن ہوتا ہے، جس نے قرآن پاک جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کیا ہوا ہو، اور عالم سے مراد جو ہے، اس کی خیر ایک پوری ڈیٹیل ہے، لیکن عالم سے مراد وہ جس کو شرعی علوم کا جو ہے وہ جس نے شرعی علوم حاصل کیے ہوئے ہوں۔ جو پاکستان سے باہر ہے وہ آن لائن ایگزامز دیتے ہیں، اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی آن لائن ہی مل جاتا ہے۔ جی، پاکستان سے جو باہر ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، ہم ان کو آن لائن سینڈ کر دیں گے، تو آپ اپنے اینڈ سے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کوالیفیکیشن اور ایک چیز ہوتی ہے نالج۔ تو انشاءاللہ نالج تو آپ لوگوں کے پاس ماسٹرز کے جو اسلامک اسٹڈیز کے ماسٹرز ہوتے ہیں، ایم اے جو ہوتے ہیں، انشاءاللہ 5 سال کے کورس کے بعد نالج تو آپ کے پاس ان سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگر آپ پورے طریقے سے کورس کرتے ہیں۔ جہاں تک کوالیفیکیشن کی بات ہے تو وہ پھر یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اس چیز کو چیک اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔
کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں جن کی ڈگریز ہے وہ دوسری یونیورسٹیز جو ہے وہ ایکنالج نہیں کرتی. لیکن یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ بروج انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور باڈی کی طرف سے ایکریڈیٹڈ نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ جس طرح دوسری یونیورسٹی سے آپ بیچلرز یا ماسٹرز کرتے ہیں تو بروج انسٹیٹیوٹ کا پروگرام بھی اسی طرح ریکگنائز ہوتا ہے. اس طرح مدارس کی بھی جو ڈگریز ہیں وہ ہر کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. اگر آپ کو ریکگنیشن کی چاہیے تو پھر آپ بروج کے کورس کے ساتھ ساتھ آپ وفاق المدارس کے بھی پیپرز دیتے رہیں. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ وفاق المدارس کے جو فرسٹ لیول پیپرز ہوتے ہیں جن کو عامہ کہا جاتا ہے وہ جو ہے وہ میٹرک کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد خاصہ ہوتا ہے وہ انٹر کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد عالیہ اور عالمیہ ہوتے ہیں وہ پھر بیچلرز کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں. اور عالمیہ جو ہے وہ پھر ماسٹرز کے ایکویولنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ عالمیہ کر لیتے ہیں وفاق سے تو اس کے بعد جو ہے آپ ایم فل کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان میں جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں اگر آپ اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل کرنا چاہیں تو وہ اگر آپ جیسے ہمارا سال جو ہے ہمارا جو اکیڈمک ایئر ہوتا ہے وہ پلانڈ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو کلاسز ہیں وہ وفاق المدارس کے ایگزام سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو ہم ٹائم دے دیتے ہیں کہ وہ وفاق المدارس کی تیاری کر لیں. اور اگر اس تیاری میں ان کو جو ہے وہ ٹیچرز کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ٹیچر سے بھی کانٹیکٹ کر یعنی ہم ان کا ٹیچر سے کانٹیکٹ کرا دیتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کلاسز آرگنائز کر دیتے ہیں کہ ان کی کچھ چیزیں کور ہو جائیں. اوکے جناب, 7 سے 8 سے کیسے ہو سکتا ہے پیریڈ مغرب کے؟ جی 7 سے 8 کا جو پیریڈ ہوگا اس میں شروع میں آپ کا پیریڈ ہوگا, اس کے بعد بیچ میں نماز کا گیپ آئے گا, اس کے بعد واپس آخر میں کلاس ہوگی. جیسے جیسے نماز کا ٹائم پیچھے جاتا رہے گا وہ ٹائم جو ہے کلاس میں ایڈجسٹ ہوتا رہے گا. کچھ ٹائم بعد ایسا ہوگا کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 7 بجے سے بھی پہلے چلی جائے گی تو پھر وہ فرسٹ پیریڈ میں جو ہے وہ نماز ایڈجسٹ ہوتی رہے گی. تو بس آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں کم از کم ایک نماز کا بریک آئے گا. اب وہ جس کلاس کے ٹائم میں آ جائے گا وہ کلاس کے ٹائم میں اس کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اوکے جناب, اب ہم چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ پر انشاءاللہ. میرا نام جو ہے وہ محمد عدیل ہے جیسا آپ کے ٹائم ٹیبل میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ ہم ساتھ جو ہے وہ عربی کا ایک سفر حل کریں گے امید ہے انشاءاللہ. عربک کے حوالے سے میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ہمارے پاس 2 بکس ہیں. ہمارے پاس 2 بکس ہیں. میں آپ کے ساتھ ان بکس کو آپ کے ساتھ آپ کے پاس وہ بکس ان بکس کا لنک جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے جہاں سے آپ ساری بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی میں جو ہے یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک ہمارے پاس بک یہ جو ہمارے بروج انسٹیٹیوٹ کے نوٹس ہیں عربک گرامر 101 کے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس اردو میں بھی نوٹس ہیں اور انگلش میں بھی نوٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میں یہاں پہ فی الحال میرے پاس انگلش میں کھلے ہوئے تھے, میں اردو میں بھی کر لیتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عربی گرامر کے ہمارے پاس نوٹس ہیں اردو میں, تو یہ دونوں آپ سے شیئرڈ ہیں. تو ہمارا جو اس سبجیکٹ کے حوالے سے جو ہمارا سلیبس ہے وہ ہمیں ان نوٹس کو انشاءاللہ کور کرنا ہے. یہ جو نوٹس ہیں یہ مختلف عربک گرامر کی انٹروڈکٹری بکس سے گزرنے کے بعد ہمارے یہاں کے کچھ ٹیچرز نے جو ٹاپکس کو سمپلیفائی کر سکے تھے, کچھ چیزوں کو ریڈیوس کر کے ایسا کورس بنا دینا جو کہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر تھوڑے ہی ٹائم کے اندر بیسک ایسے رولز کلیئر ہو جائیں جس سے پھر انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ کی بنیاد اور مضبوط ہو سکتی ہے. تو ہمارا جو سلیبس رہے گا عربک سبجیکٹ کے حوالے سے وہ یہ عربک گرامر رہے گا, اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے یہ جو کتاب ہے دروس اللغہ, اس کا ہمارا انشاءاللہ جو فرسٹ والیوم ہے یہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ عربک میں ہمارا کورس رہے گا. تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمارے عربک کے حوالے سے عربک کے ہمارے جیسے آپ کو
بک کا جو لنک ہے وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ کی اگر آپ ڈسکرپشن میں چیک کریں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک لنک ہے جس میں آپ کے پاس ساری بکس اویلیبل ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں. آپ ان کو چاہیں تو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ سے, آپ چاہیں تو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. بروج کے جو عربک گرامر کے نوٹس ہیں یہ شاید آپ کو مارکیٹ میں تو نہ ملیں, تو اگر آپ کا ایکسیس ہو بروج انسٹیٹیوٹ آنے کا تو آپ یہاں سے ہمیں بتا کے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ ان کو پرنٹ کر سکتے ہیں, کوئی بہت زیادہ پیجز نہیں ہیں, کچھ 80 to 90 کے قریب پیجز بنتے ہیں, تو آپ ان کو آرام سے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہماری جو کلاسز ہیں عربک کی وہ منڈے ٹیوزڈے انشاءاللہ 6 to 7 رہیں گی. پوری کوشش ہماری ہوگی کہ ہم انشاءاللہ ان 2 بکس کو اچھے سے اچھے طریقے سے کور کر سکیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں ٹائم کی وجہ سے اور جس لیول پہ ہم ہیں اس کی وجہ سے کچھ چیزوں کو ہمیں ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مختلف لیول کے ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کو زیادہ جلدی سے پک کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کو پک کرنے میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا اس کے حساب سے دیا ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کلاس کو ایک ایوریج پیس کے حساب سے رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور عام طور پہ میرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہے میری کلاسز ہم کافی سلو پیس پہ چلتی ہیں, تاکہ جن کو شروع میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہوتی ہے ان کی ڈیفیکلٹیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہوئے شروع میں کافی سلو پیس رکھتا ہوں. تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جن کو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ان کو چیز سمجھ آ گئی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ کلاس کافی سلو چل رہی ہے. تو شروع میں ایسا ہوتا ہے, پھر 1-1.5 مہینے بعد جو ہے پھر وہ پیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ تیز ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ انشاءاللہ ایکسپیرینس کریں گے کہ شروع میں ہماری پیس سلو ہوگی اور جیسے جیسے ہم کورس میں آگے جاتے رہیں گے تو وہ پیس جو ہے وہ تیز ہوتی رہے گی. اور اس میں آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے ایز اسٹوڈنٹس کہ آپ کم از کم تمام کلاسز کو اٹینڈ کریں, لائیو ہو سکے تو وہ سب سے زیادہ اچھا ہے, اور اگر لائیو نہیں تو کم از کم آپ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ کلاسز کو ساتھ ساتھ فالو کرتے رہیں. آپ لوگ چونکہ فرسٹ ایئر میں ہیں اس لیے آپ کی کلاسز صرف ہفتے میں 4 دن ہیں, بلکہ 5 ہی دن ہے, رائٹ, 5 دن آپ کی کلاسز ہیں. تو 2 دن اگر آپ کے پاس آف ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کی کلاسز کسی دن مس ہو جائیں تو آپ اس کو ویک ڈیز میں ویکینڈز پہ یا جو بھی آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے مارننگ کا یا کسی ٹائم میں آپ اس کو کور کر لیں. اچھا, آپ کی کلاسز سوری 3 ڈیز ہیں, آپ کی کلاسز صرف 3 ڈیز ہیں, منڈے ٹیوزڈے اور پھر تھرسڈے, رائٹ. تو پھر آپ کے پاس وینسڈے کا, فرائیڈے کا, سیٹرڈے سنڈے یہ ڈیز آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو آپ پوری کوشش کریں کہ اگر منڈے کی کوئی کلاس مس ہو گئی ہے تو ٹیوزڈے کو نہیں تو وینسڈے کو آپ اس کو کور کر لیں. تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جیسے جیسے کلاسز کے ساتھ ساتھ رہیں گے آپ کو بہت زیادہ ڈسکنیکٹڈ فیل نہیں ہوگا, بہت زیادہ بھاری فیل نہیں ہوگا. اگر آپ کلاسز کو ڈیلے کرتے رہیں گے اور آپ میں بعد میں کر لوں گا, یا یہ جو عربی میں ایک چیز کہلاتی ہے تسویف, کسی چیز کو ڈیلے کرتے رہنا, پروکریسٹریٹ کرنا کہ انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گا بعد میں ہو جائے گا, تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, ایک ٹیکٹک ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح ڈیلے کراتا ہے کہ پھر وہ ایک جیسے چھوٹے چھوٹے, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے, تو اسی طرح ایک ایک لیسن جو ہے وہ پوری پھر کتاب بن جاتی ہے اور پھر اس کو ایک ساتھ کور کرنا جو ہے بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے. تو آپ پوری کوشش کریں کہ اپنا کچھ ٹائم انشاءاللہ ڈیڈیکیٹ کر دیں. لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, مختلف سچویشنز ہیں, گھروں کے حوالے سے کمٹمنٹس ہوتی ہیں, تو جس حد تک آپ کے لیے ممکن ہو کچھ ٹائم ڈیڈیکیٹ کر دیں اور اس ٹائم کو پوری کوشش کر کے آپ ایلوکیٹ کر دیں. انشاءاللہ دیکھیں یہ آپ کی طرف سے ایک جہاد ہے, آپ کی طرف سے ایک محنت ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی. آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہمارے اینڈ پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محنت کی توفیق مانگتے ہیں اور کتنی محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کوئی شخص شیطان کے راستے میں محنت کرتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے, یہ جو حزب الشیطان ہے. تو اللہ تعالیٰ تو شیطان سے بہت زیادہ بلکہ بے حد جو ہے, یعنی اس کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جتنی مدد کرتے ہیں. تو آپ نے بس یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ اس راستے پہ قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مختلف دروازے کھولیں گے جس سے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے کلاسز میں ساتھ ساتھ فالو کریں. اسائنمنٹس اور کوئزز جو ہیں وہ جیسے جیسے ٹیچر آپ کو بتاتے رہیں گے تو وہ آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ, اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو. آج اب ہم جو ہے ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو ہم کچھ شروعات کر لیں ہمارے ٹاپک کی, تاکہ جو ہے وہ ہم آج کے دن کو ان سوالوں کے علاوہ
ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیں. اچھا جی, کوشش کریں کہ کامنٹ باکس میں جو ہے وہ کامنٹس تھوڑے سے کم رکھیں. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ کبھی کبھی تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے, لیکن آپ اس بات کو سمجھیے گا, جیسے اگر آپ کسی محفل میں ہوتے ہیں اور مثال کے طور پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں اور 11واں شخص آتا ہے اور 11واں شخص آ کے سلام کرتا ہے, تو اب محفل میں جو 10 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی جواب دے دیتا ہے تو وہ پوری محفل کی طرح سے کافی ہو جاتا ہے. ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اس کے سلام کا اتنے ہی زور سے جواب دے, ٹھیک ہے, ورنہ پھر کیا ہوگا, ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے کہ ایک شخص آیا اور 10 لوگ اس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں, تو وہ ماحول کچھ عجیب ہو جاتا ہے. تو اسی رول کو اگر ہم یہاں پہ چیٹ باکس میں بھی کنسیڈر کریں کہ اگر کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ سلام کر بھی دیتا ہے, یا اگر میں ایز اے ٹیچر جب میں کلاس شروع کروں میں سلام کا جواب سلام کہوں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ چیٹ باکس میں جو ہے وہ سلام کا جواب دیں, یا اسی طرح آپ شکریہ ادا کریں, یا آپ کو اس طرح اگر ہر کوئی یہ کرنے لگتا ہے تو وہ 500 لوگوں میں سے مثال کے طور پہ اگر 25 لوگ بھی کریں تو وہ بہت زیادہ میسیجز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلام کیا جائے تو آپ وربلی اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک سلام کا جواب دے دیا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے, فرشتے اس کو پہنچا دیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو جو کامنٹس ہوں آپ ان کو کنٹرول کریں تاکہ آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلاسز کو شروع کی کلاسز میں اس چیز پہ آپ کی بار بار یاد دہانی کراتا رہوں گا انشاءاللہ. ایک ٹائم آئے گا اس کے بعد پھر میں ان چیزوں کو اتنا مینشن نہیں کروں گا, اس میں کہیں ہو سکتا ہے یعنی اگر بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہوگی تو پھر وہ کچھ کویشچنز جو ہے وہ مس ہوتے رہیں گے. میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پہ. اوکے جناب, ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کرے اور اس سبجیکٹ کو ہم سب کے لیے آسان کرے. مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس ایک پلیز موو دس ونڈو اوے فرام دا شیئرڈ اسکرین. آپ لوگوں کے پاس ہماری اسکرین جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے, امید ہے. اوکے الحمدللہ. اچھا جی, تو ہم نے شروع کرنا ہے, ہمارا ٹاپک ہے عربی زبان. ٹھیک ہے, کوئی مجھے شروع بتا سکیں گے کہ عربی زبان میں ٹوٹل کتنے الفابیٹس ہوتے ہیں؟ 28 الفابیٹس ہوتے ہیں. اچھا جی, ہم ان الفابیٹس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی عربی سے ان کا تعارف خاص نہیں ہوا ہے, کچھ کا اردو سے ہے, تو ہم ذرا سا کلیریفائی کر لیں انشاءاللہ. ہم میں عربک کے الفابیٹس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھ رہا ہوں. ایک تو ہو جائے گا یہ الف جس کو کہتے ہیں, پھر با, تا, ثا, جیم, حا, خا, دال, زال, را, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا. ٹھیک ہے, پھر عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, واو, حمزہ اور یا. ہا, حمزہ اور یا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ تو میں کوئی الفابیٹ مس تو نہیں کر رہا؟ اچھا جی, را ہو گیا نا, را ہو گیا, یہاں پہ را, پھر زا, پھر سین. اچھا جی الحمدللہ. اچھا اب یہ ایک چیز میں واضح کر دوں, جو اردو پڑھتے ہیں عام طور پہ ان میں اور ان میں جو ہے یعنی تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ کچھ الفابیٹس ہیں جو کہ اردو میں ہوتے ہیں لیکن عربی میں نہیں ہوتے. جیسے کہ اردو میں ہوتا ہے الف, اور ایک تو یہ کہ اردو میں اس کو بے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عربی میں بے نہیں کہتے, عربی میں با کہتے ہیں. ٹھیک ہے, با, تا اور ثا. اردو میں بے تے سے کہتے ہیں, تو عربی میں ہم جب بات کریں تو ہم با, تا اور ثا کہیں گے. اور اردو میں با کے بعد بے کے بعد آتا ہے پے, پا.
ٹھیک ہے. تو پا جو ہے وہ عربک لینگویج میں نہیں ہے. اسی طرح جیم اور پھر چا کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی عربی میں نہیں ہے. تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ساؤنڈز اردو میں ہوتے ہیں لیکن عربی میں نہیں ہوتے. ایک جیسے آپ کچھ کامنٹس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جو ڈسکشن یا ایک وہ آرگومنٹ چل رہا ہے کہ کیا یہ الفابیٹس 28 ہے یا 29 ہے. تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں جو لوگ نئے ہیں, یہ الفابیٹ جو ہے یہ الفابیٹ ایک الف ہے اور ایک حمزہ ہے. ٹھیک ہے, ان میں عربی میں کسی حد تک اوور لیپ ہے. ٹھیک ہے, ایک اوور لیپ ہے, اس کو انشاءاللہ ہم ٹائم کے ساتھ کلیریفائی کریں گے. تو عربک میں جنہوں نے الف اور حمزہ کو ایک ہی کاؤنٹ کیا ہے تو ان کے حساب سے یہ الفابیٹس 28 بن جاتے ہیں. یعنی آپ الف کے ساتھ ساتھ اگر آپ حمزہ کاؤنٹ کر لیں تو یہ 28 بن جائیں گے, پھر وہ آخر میں حمزہ نہیں کریں گے. اور جنہوں نے الف اور حمزہ کو الگ کاؤنٹ کیا ہے ان کے حساب سے وہ 29 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا کوئی کنفیوژن مسئلے والی بات نہیں ہے. اس طرح کی جو اختلافات ہیں وہ کچھ حد تک کسی حد تک چلتے ہیں. جی, اب دوسری ایک جو انہوں نے بات مینشن کی ہے کانسوننٹس کی اور ووولز کی, تو اس حوالے سے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں. اب جیسے میں ایک انگلش میں ورڈ لکھوں گا, اچھا چلیں اگر کوئی مجھے کلیریفائی کر سکے, جیسے آپ نے مینشن کیا ہے کانسوننٹس اور ووولز, تو کانسوننٹس ہوتے کیا ہیں؟ کانسوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ اچھا مثال کے طور پہ اگر میں یہ ایک ورڈ لکھوں تو آپ کے خیال میں اس ورڈ کو پروناؤنس کیسے کریں گے؟ یہ اگر ورڈ ہے ایک, تو اس ورڈ کو پروناؤنس کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس ورڈ کو پروناؤنس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس ورڈ میں جو ہے وہ ووولز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے کہ ہر ورڈ میں یا تو واول ہوگا یا پھر ایک وائی جو ہے جو سیمی واول کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان واولز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ واولز جو ہے وہ آپ کے ساؤنڈ کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں. ڈائریکشن کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے اب ہم آ جاتے ہیں, جیسے اگر میں اس کو اس طرح لکھوں تو اب آپ اس ورڈ کو پروناؤنس کر سکتے ہیں. اب یہ ہو گیا بکس. ٹھیک ہے, اگر اس کی جگہ پہ اس کو اس طرح لکھ دیا جاتا تو اب آپ اس کو ڈفرنٹ طریقے سے پروناؤنس کرتے, پھر یہ ہو جاتا بیک. اور اگر آپ اس طرح لکھ دیتا میں الفابیٹ تو یہ ایک ڈفرنٹ, یعنی اب ووول جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ با, یہ جو بی کا ساؤنڈ ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف لے جانا ہے, نیچے کی طرف لے جانا ہے یا گھما کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ووولز کا اصل میں کام ہوتا ہے بیسیکلی. اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ ووولز ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر میں لکھوں, جیسے اگر میں اپنا نام کسی حد تک لکھنے کی کوشش کروں, اگر میں آپ کے سامنے لکھوں, اب اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے, اب جنہوں نے یہ نام پہلے سنا ہوا ہے ان کو تو پتا ہے کہ اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ازیوم کریں کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے کبھی اردو یا عربی نہ پڑھی ہو تو وہ اس کو کیسے پروناؤنس کرے گا. اب اس کے لیے بہت کنفیوژن ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نان اردو یا نان عربک اسپیکرز ہوتے ہیں, جب وہ کوئی اردو یا عربی نام بولتے ہیں تو وہ اس کی پروننسیشن بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں اب ان کو کس ڈائریکشن میں پروناؤنس کرنا ہے اس سے جو ہے بہت چینج آ سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں اس عین کے نیچے زیر لگا دوں, اب اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے پروناؤنس کیا جائے گا. اور اگر میں اس پہ زبر لگا دوں تو اب اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے پروناؤنس کیا جائے گا. اصل میں تھا کیا, اصل میں الفابیٹس یہ جو تھے عین, دال اور مثال کے طور پہ لام اگر میں لکھوں تو یہاں پہ ووولز مسنگ ہے, کانسوننٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو ووولز نے کیا کرنا تھا, ووولز نے اصل میں ان الفابیٹس کو ڈائریکشن دینی تھی. تو اس میں ہونا تھا آ دیل. ٹھیک ہے, اس کو ہونا تھا عدیل.
تو وہ حرکت دینے کے لیے کہ عین کو آپ نے اوپر کی طرف لے جانا ہے اور دال کو پھر آپ نے نیچے کی طرف لے جانا ہے، یہ اصل میں الفابیٹس تھے. لیکن اگر ہم اس طرح بار بار ان واولز کو ریپیٹ کرتے رہیں تو ہمارے جو کلمات ہیں وہ بہت لمبے بن جائیں گے. اب مثال کے طور پہ اگر میں لکھوں محمد، تو محمد لکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ماد. ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس کی پروننسیشن ہوگی. تو چونکہ اب وہ ایک کلمہ اتنا لمبا ہو رہا ہے، اس کو لکھنے میں اتنی پرابلم ہوگی، اس لیے عربز نے کیا کیا، عربز نے یہ جو واولز تھے، واولز کون سے تھے؟ یہ جو 3 واولز تھے بیسک، ان کو بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے ان کو چینج کر دیا حرکات سے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بار بار الفابیٹس میں ورڈز میں بار بار ان واولز کو ریپیٹ کرنے کے بجائے ہم ان واولز کو ہم حرکات سے ریپلیس کر دیتے ہیں. تو جیسے اب عین کے اوپر انہوں نے کیا لگا دیا؟ اس طرح کا زبر لگا دیا الف لکھنے کی بجائے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ عین کو اوپر کی طرف لے جانا ہے، اور دال کو جب نیچے کی طرف لے جانا تھا تو دال کے نیچے انہوں نے ایک زیر لگا دیا. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی اور ورڈ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے جلوس. ٹھیک ہے، جلوس. اب اگر اس کو حرکات کے بغیر لکھوں تو ڈائریکشن کلیئر کرنے کے لیے مجھے اس کو لکھنا پڑے گا جلوس. لیکن بار بار تکرار کی بجائے اگر میں اس کے واولز ہٹا دوں اور واولز کی جگہ پہ میں یہ حرکات لگا دوں تو یہ ہو گیا جلوس. تو یہ ورڈ چھوٹا ہو گیا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اصل میں جو حرکات ہیں جن کو اردو میں کہا جاتا تھا زبر، زیر، اور پھر اب مجھے یہاں پہ پا نہیں مل رہا تو میں آپ دیکھ لیجئے گا، میں یہاں پہ با سے لکھ رہا ہوں بیش. ٹھیک ہے، سوری، یہ ہو گیا زیر یہاں پہ آ جائے گا اور بیش جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اردو میں ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں تو یہ ان کی اصل میں کہانی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے حرکات. حرکات کیوں؟ کیونکہ یہ ان الفابیٹس کو ایک حرکت دیتے ہیں. ان حرکات کے بغیر آپ اس ورڈ کو پروناؤنس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس عین کو آ پروناؤنس کرنا ہے، ای پروناؤنس کرنا ہے یا او پروناؤنس کرنا ہے. تو اس لیے ان حرکات کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک ورڈ کو آسانی سے پروناؤنس کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ بار بار حرکات لکھنا بھی آسان نہیں ہوتا، بار بار حرکات لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو اگر جو اردو ریڈرز ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں ہم حرکات نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو کس طرح کیوں نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ کیونکہ جب ہم اتنی بار اردو پڑھتے ہیں تو ہمیں اردو کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اردو کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اردو میں کسی لفظ کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے، کہاں پہ زبر پڑھنا ہے، کہاں پہ زیر پڑھنا ہے، کہاں پیش کرنا ہے. تو پھر ہمیں ان حرکات کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جن کے لیے عربی جو ہے وہ نیٹو لینگویج نہیں ہے، جو عربی جو ہے وہ نئی نئی پڑھنا سیکھتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ شروع میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی کہ حرکات کے بغیر کس طرح پڑھا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کا ایک خاص تعلق ہے قرآن مجید سے، تو قرآن مجید میں انہوں نے محنت کر کے تمام حرکات جو ہیں وہ واضح کر دی ہیں. آپ قرآن کا کوئی بھی مصحف اٹھائیں تو اس میں حرکات موجود ہوتی ہیں، کہاں پہ زبر ہے، کہاں پہ زیر ہے، کہاں پہ پیش ہے، یہ سب کچھ مینشنڈ ہوتا ہے تاکہ جو نان عربک اسپیکرز بھی ہیں وہ بھی آسانی سے اس کو پڑھ سکیں. لیکن جو دین کے طلبہ ہوتے ہیں، طلبہ علم ہوتے ہیں، اور جو عربک لینگویج کا اور عربک گرامر کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کو ایک چیز کوشش کرنی چاہیے، اور جو انشاءاللہ آپ کے کورس کا بھی پارٹ ہے، کہ شروع میں تو ہمارے پاس حرکات کا رول ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم ان حرکات کو لکھنے سے غائب کرتے رہیں گے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ عربی کو بغیر ان حرکات کے بھی ریڈ کر سکیں گے. جیسے کہ آپ اردو کو یا انگلش وغیرہ کو آپ پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ عربی کو بھی بغیر حرکات کے انشاءاللہ ریڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن شروع میں ہم ان حرکات کو مینشن بھی کریں گے، اور آپ کو بھی ان حرکات کا خیال رکھنا ہے. آپ لکھیں بھی اپنے پاس، اور اگر خاص کر اگر آپ نے پہلے اردو یا عربی نہیں لکھی ہوئی تو آپ ان حرکات کو اپنے پاس ضرور لکھا کریں، تاکہ آپ جب بعد میں ریوائز کر رہے ہوں یا کوئی چیز ریڈ کر رہے ہوں تو آپ کو یاد ہو کہ اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے. دیکھیں
پروننسیشن جو ہے وہ ایکچولی بہت امپورٹنٹ بھی ہے اگر آپ یعنی اس ایسپیکٹ سے کہ کبھی کبھی اس پروننسیشن کو چینج کرنے کی وجہ سے ورڈ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. جیسے اگر میں انگلش کی ایک ایگزامپل دوں, یہ 2 ورڈز ہیں, ان میں ہمیں دکھنے میں تو الفابیٹ ڈفرنٹ لگ رہا ہے, لیکن اصل میں اس الفابیٹ کی وجہ سے صرف ایک ساؤنڈ ڈفرنٹ ہوا ہے. یہ ہو گیا پی یو ٹی پٹ اور پی آئی ٹی پٹ, پٹ اینڈ پٹ. اب اگر میں یا چلیں پٹ کی ایگزامپل روک دیں, میں ایسی دینا چاہوں, چلیں پٹ ہی رہنے دیں, پٹ اور پٹ. اب ان دونوں کے معنی میں بہت ڈفرنس ہے, ان دونوں کی جو میننگ ہے وہ بہت ڈفرنٹ ہے. پٹ کا کچھ اور معنی ہے, پٹ کا کچھ اور معنی ہے. چینج کیا ہوا, صرف ایک حرکت چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, صرف ایک حرکت چینج ہونے کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی اور اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ معنی چینج ہونے کی وجہ سے, حرکت چینج ہونے کی وجہ سے معنی بھی چینج ہو جاتا ہے. تو شروع میں ہم خیال رکھیں گے کہ ہم حرکات کو مینشن کریں, لیکن جیسے جیسے آپ کی انشاءاللہ پریکٹس ہوتی رہے گی تو وہ حرکات جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ خود بھی ہٹاتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ اس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر سکتے ہیں. آج کے لیے ایک آخری بات میں انشاءاللہ مینشن کر دوں, یہ حرکات جو میں نے لکھی ہیں یہاں پہ زبر زیر پیش, اور اب میں یہاں پہ جو ہے ان کو ایک بار واپس لکھ رہا ہوں, لیکن اب میں ان کو لکھ رہا ہوں ان ٹرمز میں جو کہ ہم اس کلاس کے لیے ذکر کریں گے, ٹھیک ہے. یہ جو یہ والی سائن ہے اور پھر بلکہ اس سائن سے شروع کرتے ہیں اور پھر یہ 3 سائنز, ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سائنز نظر آ رہی ہوں گی. یہ جو حرکت ہے جس کو اردو میں ہم پیش کہتے ہیں, ہم اپنی اس کلاس کے لیے اس کو ریفر کریں گے ضمہ سے, ضمہ. اور یہ جو زبر جس کو کہتے ہیں اس کو ہم اپنی کلاس میں کہا کریں گے فتحہ, اور یہ جو زیر ہے اس کو ہم کہا کریں گے کسرہ, ٹھیک ہے. تو ضمہ, فتحہ اور کسرہ یہ حرکات ہیں جو کہ ہر الفابیٹ پہ آئیں گی, اور اگر ان حرکت میں سے کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس وقت اس ورڈ کو کہا جاتا ہے ساکن. آپ ساکن کہہ لیں یا پھر آپ اس حرکت کو سکون کہہ لیں, جیسے آپ کہنا چاہیں, دونوں پاسبلٹی ہیں, دونوں اصطلاحات استعمال کی جا سکتی ہیں. کہ جب ضمہ, فتحہ یا کسرہ نہ ہو, یعنی کہ زبر زیر یا پیش نہ ہو, تو پھر وہ الفابیٹ جو ہے اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ساکن ہے یا سکون ہے, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہاں تک یہ بات کلیئر ہے کہ ہر الفابیٹ پہ عربی میں کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی, اور اگر حرکت نہیں ہوگی تو اس پہ سکون ہوگا یا وہ حرف ساکن ہوگا, ٹھیک ہے. تو یا اس پہ پیش ہوگا یعنی کہ ضمہ ہوگا, یا زبر ہوگا یعنی کہ فتحہ ہوگا, یا زیر ہوگا یعنی کہ کسرہ ہوگا, اور اگر یہ تینوں نہیں ہوں گی تو پھر وہ ساکن کہلائے گا یا سکون کے ساتھ کہلائے گا اس وقت. ایک بیچ میں سوال آیا ہے کہ سکون اور جزم کیا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ تو نہیں, سکون اور جزم میں فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ فرق آ جائے گا. لیکن فی الحال اس کانٹیکسٹ میں کہ ایک الفابیٹ پہ یا تو کوئی حرکت ہوگی ان تینوں میں سے, ضمہ, فتحہ یا کسرہ میں سے, اور ان تینوں میں سے یاد رکھیے گا ایک ٹائم پہ کوئی ایک ہی حرکت ہو سکتی ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حرف پہ ضمہ بھی ہوگا اور فتحہ بھی ہوگا. حرف کا مطلب میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں الفابیٹ, جیسے یہ ہا ایک الفابیٹ ہے, را ایک الفابیٹ ہے, کا ایک الفابیٹ ہے, کاف ایک الفابیٹ ہے. تو ایک الفابیٹ پہ ایک ٹائم پہ ایک ہی حرکت ہوگی, اور اگر ایک کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی تو پھر وہ وقت ساکن ہوگا. اب جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہا پہ ہے فتحہ, را ہے ساکن حر, را ساکن ہو گیا, کاف پہ ہے فتحہ, اور الف جو ہے وہ ساکن ہے, اور پھر ابھی فی الحال لکھا ہوا ہے تو تا کو بھی میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں, لیکن آپ کو ایک کلیئر ہے حرکات, ٹھیک ہے. تو ہا پہ فتحہ آ گیا, را پہ ساکن آ گیا, کاف پہ فتحہ آ گیا. عربی میں حرکات کو ہی واویلز کہتے ہیں جی. آپ عربی کے جو اصل میں واویلز تھے وہ یہ الف, واو اور یا ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بار بار لکھنے میں ان کو ریپیٹیشن نہیں کی جاتی اور ان کی جگہ پہ حرکات آ جاتے ہیں. تو حرکت تھوڑا سا واویل سے الگ کانسیپٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم ان دونوں کو مکس ہی کریں. واویلز کی جہاں تک بات ہے وہ اصل میں الف, واو اور یا رہیں گے, اور لیکن جو ساؤنڈ دینے کے حوالے سے وہ اب ظاہری طور پہ حرکات شو ہوتی ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے پیچھے وہ الفابیٹس ہی ہوتے ہیں. ضمہ یعنی کہ پیش کے پیچھے واو, فتحہ یعنی زبر کے پیچھے الف, اور
کسرہ یعنی کہ زیر کے پیچھے یا. اور یہ اگر آپ کو بات انشاءاللہ ابھی آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو آگے کچھ ٹاپکس ایسے آئیں گے جہاں پہ آپ کو پھر یہ ریلیشن شپ نظر آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آج ہم یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. آپ نے ایک تنوین کا سوال کیا ہے, تنوین کا سوال انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے کل تک انشاءاللہ. یہ جو کیمراز کے حوالے سے واپس کامنٹ آیا, یہ چیز میں نے کلاس کے شروع میں بھی مینشن کی تھی کہ اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس خود اپنے کیمراز جو ہے وہ آف رکھیں. ہماری طرف سے سیٹنگ یہ ہے کہ ڈیفالٹ میں جب ایک اسٹوڈنٹ جوائن کرتے ہیں کلاس کو تو ان کا کیمرہ آف ہوتا ہے, لیکن کسی بھی وجہ سے اگر کیمرہ آن ہو بھی جائے تو آپ جو ہے کوشش کر کے اس کو پھر آف کر دیا کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا, آج میں ایک بار بالکل تھوڑا سا بریف ریویژن کر دوں کہ آج ہم نے عربی کے حوالے سے پہلے تو ہم نے کورس کے تعارف اور مختلف چیزوں کے حوالے سے بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے عربی زبان کے حوالے سے جو انٹروڈکشن کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے الفابیٹس دیکھے. اس کے بعد ہم نے الف اور حمزہ کے بارے میں ایک تھوڑا سا دیکھا کہ کچھ لوگ الف اور حمزہ کو ایک ہی الفابیٹ کاؤنٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان دونوں کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہے وہ آگے ہمارے پاس انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آئے گا ڈیٹیل میں. اس کے بعد ہم نے حرکات کا کانسیپٹ ڈسکس کیا, اور حرکات کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 3 وابلز ہیں عربی کے, الف, واو اور یا, ان کا تعلق ہے حرکات سے, جو حرکت زبر, زیر اور پیش کہلاتی ہیں اردو میں. اور پھر میں نے آپ کو ان کا عربی میں جو ہے وہ نام بتایا کہ پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے, زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے. اور اگر ان تینوں حرکتوں میں سے ایک حرف پہ کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس وقت اس کو ساکن کہا جاتا ہے, وہ حالت سکون میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سکون اور جزم میں کیا فرق ہے یہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے, جب جزم کا ٹاپک ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, کچھ سویپ کل کے لیے بھی چھوڑ دے کچھ سوال جی انشاءاللہ. باقی ہم ٹاپک کل انشاءاللہ تھوڑا سا ریویژن کر کے آگے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ کر لیں گے. ابھی میری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو آپ کے دوسرے استاد کو مجھے کوشش کرنی ہے کہ وہ انشاءاللہ آ جائے. عقیدہ کی کلاس کا ٹائم 7 بجے تک ہے. یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے چلتا ہے, 5-10 منٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو اس کے کوئی آپ اتنا پریشان نہ ہوا کریں انشاءاللہ. جیسے ایسے فلو میں آتے رہیں گے تو چیزیں فکس ہوتے رہیں گے. اوکے جناب, انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ابھی کوئی سوال ہے تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. انشاءاللہ کل ہماری جب ملاقات ہوگی تو پھر ہم اس کو وہاں سے کیٹر کر لیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.